یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اور آج آصف بھائی شعبان کی 3 تاریخ ہے ولادت شب مولا حسین میں، اور یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، ادھر ولادت مولا حسین ہے۔ دونوں باتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے، دونوں باتوں کو ایک ساتھ شریک کرنا ہے۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، اصلاح معاشرہ کی بات اور امام حسین کی بات۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، بزم نبی میں بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا۔ تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ آئیے حضرات استقبال کریں عاشق غوث اعظم، خطیب ہندوستان، نقیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی کا نعرہ تکبیر۔ ارے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دیں نعرے کا۔ کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھایا کیجئے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو گواہ بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور لنگر جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا نام لب پر جس نے صبح و شام رکھا ہے، خدا نے حشر میں اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ یہ دنیا زلزلوں کی نظر کب کی ہو گئی ہوتی، میرے سرکار کی رحمت نے اس کو تھام رکھا ہے۔ تقریر کے بعد ہمارے جماعت کے ایک بہت اچھے شاعر ضیاء الدین فیضی صاحب اور مولانا آفتاب صاحب، ان لوگوں کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جائیے گا نہیں، اپنے ان مہمانوں کو ضرور سن کر کے جائیں۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید سلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی، روح روحانی روح ربانی، محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کے درباری شاعر جناب امیر خسرو نے فرمایا، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ منبودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ منبودم۔ خوبصورت زمین پر شاعری کا وہ عظیم سوز درو کے ساتھ الفاظ کے در و بست کا استعمال ہمیں سرکاروں کی شاعری کیا شان تھی۔ فارسی زبان کی جو شاعری ہوتی ہے نا، اگر وہ سمجھ میں آئے تو بڑے اس کے اثرات دلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے شہر الہ آباد کے بڑے عظیم عالم دین تھے جن پر غلبہ چشتیت کا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اجمیر شریف میں مستقل رہتے تھے۔ سلسلے چشتیہ صابریہ کے عظیم بزرگ ہیں گنگو شریف میں شیخ عبدالقدوس گنگو شریف، ان کا ایک شعر سنا، ساز کی محفل تھی،
اور وہ شعر سنا تو اسی شعر پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اجمیر شریف میں سرکار کے روضے شریف کے قریب چاریاری میں ان کی مدح شریف ہے وہ شعر یہ تھا گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا خود بخود آزاد بودے خود گرفتار آندی عجیب شاعر آج اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتوں سے ہمکنار ہو رہے ہیں میرے امام نے جن کے حسن کے بارے میں کہا تھا خورشید تھا کہ زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جن کے مرتبے کے بارے میں بریلی شریف کے امام نے کہا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود جن کے مبارک اسماء نور نام مبارکہ کی برکت کے بارے میں بریلی شریف کے امام نے کہا کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں اجازت دیں تو میں سلام کروں اس کے بعد برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آقا زادوں کی نالین کو اپنے سر پہ رکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں یہ وہ عمل ہے جو حضور ہی کی موجودگی میں توفیق پاتا ہے اس کو آپ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ڈسٹینس فاصلہ ہوتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں اس فاصلے کو درود مٹا دیتا ہے اس کو یاد سلسلے چشت کے عظیم بزرگ ہیں سرکار غریب نواز کے لاڈلے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ ان کی عادت تھی روزانہ یہ 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتے تھے سبحان اللہ ہم نہیں پڑھتے تو کم سے کم جو پڑھتے تھے ان کا یہ عمل سن کر کے ہی سبحان اللہ 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے ان آقاؤں کو چھوڑ دیجئے تو ملا کر کے پورے مہینے میں ہم لوگ 3000 نہیں پڑھتے روزانہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے موبائل کی اسکرین پر اپنی نظروں کو جمانا وقت برباد کرنا آنکھوں کو آلودہ کرنا دلوں کو پراگندہ کرنا اور پھر یہ دعا مانگنا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ تو نہیں سمجھ میں آتا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو کارنامے ہیں وہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے یہ کہا جائے اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا اللہ تعالی ہمارے دل کو مسلمان بنائے خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ روزانہ 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتے تھے کتنی یاد رہے گی یہ بات اپنی ماں بہنوں سے بتانا 3000 مرتبہ شادی کے دن آئے تو مصروف ہو گئے بزی ہو گئے کچھ مہمان زیادہ آ گئے درود نہ پڑھ سکے جب چوتھی رات آئی تو ان کے ایک مرید کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اچھا یہ بتاؤ آ سکتے ہیں کہ نہیں جس کا عقیدہ ہے وہ زور سے بولے سبحان اللہ تو بس اسی عقیدے کو فالو خود ان کے خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا فرماتے اے میرے قطب الدین کے مرید اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں درود پڑھتے تھے دہلی کی محرور شریف میں خبر مدینے والے کو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سب مل کے سرکار مخدوم براق لنگر جہاں کے دہلیز کے سائے میں امان آباد میں درود پڑھیں گے تو حضور کو خبر ہوگی کہ نہیں جو میاں حضور نے اشارہ کیا بند کمرے میں جو گناہ کرتے ہیں اس کی خبر یہاں بھی آپ کو زور سے وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو میرے دوست ہیں پروفیسر راؤ رضوان صاحب لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ کے قریب رہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا تھا حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب ایک بڑے کالج کا بڑا انسان اور بڑے مملکت خدا داد کی زمین میں پیدا ہوا بڑی سوچ بڑے کینوس کا مالک پورا ادارہ وہاں سے جو سوال آئے گا بڑا سوال ہوگا لیکن ظاہری طور پر وہ بہت چھوٹا سوال لگتا ہے اس نے کہا پوچھئے صوفی صاحب قبلہ سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں شاہد اخلاق کسے کہتے ہیں کیا وہی اخلاق جو ہم نے میاں حضور سے ملاقات کے وقت قدم چوم لیے نالین چوم لیے حضور کے شہزادے سر کا تاج سمجھا آپ سے چھپ کر کے ملے یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے
یہ تصنع، بناوٹ، ملمہ سازی، فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پوچھئے صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ سے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا وہی ہے جو ہم لوگوں سے پرتپاک مسکرا متبسم ہو کر کے مسکرا کے ملتے ہیں؟ تو صوفی سلطان میں نے ایک جملہ کہا تھا، پوری یونیورسٹی اس کی ہل گئی تھی۔ اس نے کہا میرے یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا اگر بس چلے تو اسے سونے کے قلم سے دروازے پہ لکھوا دیا۔ فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں اخلاق یہ نہیں ہے کہ تم کسی سے ملتے ہو تو ہنس کے پیار سے محبت سے جھک کے ملتے ہو ترابی صفت کے ساتھ ملتے ہو، نہیں، اخلاق اسے نہیں کہتے۔ فرمایا پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ اخلاق تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ موبائل ہاتھ میں آ گیا تو پیچھے دیکھتے ہیں کوئی روشن دان تو نہیں ہے، کھڑکی تو نہیں، بند کر دو، پردے لگا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے جس بیٹی کو بہو بنایا تھا، بڑی مشہور بات، اس بیٹی نے صبح کے آخری حصے میں اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا تھا اے میری بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ پانی دودھ زیادہ ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا تھا نہیں ماں، عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ تو ماں نے کہا اے میری بیٹی کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی نے کہا تو نے سچ کہا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم دروازے پر حلیہ بدل کے کھڑے تھے، نشان لگایا، اپنے گھر واپس آ گئے۔ صبح کو اس بچی کو ماں سمیت بلوایا، پولیس والوں کو بھیج کر کے، شرطہ کو بھیج کر کے، اپنے چاروں بچوں کو بلایا، کہا صحیح بتانا اے بیٹی اور اے اس کی ماں، رات میں کیا باتیں ہوئی؟ تو ماں نے کہا میں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو۔ پھر یہ کس نے کہا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر نے منع کیا؟ بیٹی نے کہا میں نے کہا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ کس نے کہا؟ عمر کیا دیکھ رہا ہے؟ ماں کہتی میں نے کہا۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ کس نے کہا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا میں نے کہا۔ تو نے یہ بات کہی؟ کہا جی۔ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے کوئی ایسا میرا بیٹا جو میری پسند کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے کے آئے؟ میں اس بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ عمر جب فیصلہ کرنے کے لیے قلم اٹھائے تو یہی بیٹی کہہ دے اے میرے باپ عمر خدا دیکھ۔ یہ سب نبی سلام کے بعد سب ختم ہو، قصے پاری نہ بن جائیں گے۔ وہی جلوس کی برکتیں یہی ہم اڑیل کے چلے جائیں گے، پھر وہی رفتار بیٹن کی جو پہلے تھی وہ۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان بنائے، آمین کہہ دو۔ سمجھے؟ جلسوں کا اصول ہے جلسے کم خرچ میں کیا، ٹھیک ہے، جلسے کم خرچ میں کیا اور ڈیکوریشن اہتمام زیادہ نہ کیا، خطبہ اور شورا بھیڑ نہیں۔ جو بھیڑ آپ جمع کرتے ہو نا اسے دو دو تین تین جلسوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آ جائے، 12-1 بجے اپنے گھر چلے جائے تاکہ نماز فجر قضا نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم ایک طریقہ اصلاح معاشرہ کا یہ بھی ہے۔ دنیا میں ہندوستان میں سب سے زیادہ وہابیہ دیابنا شیعت رافضیت خروج کے مقابلے میں سنیوں کے جلسے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ بولی بھٹکی ٹپوری پن والی بھیڑ جو ہے اسی جماعت میں، سب سے دھوکہ دینے والے، وہ قسم قسم کے بالوں کی ڈیزائن پھٹی ہوئی پیٹ پہن کے ٹہلنے والے اسی جماعت میں۔ اپوزیشن جماعت کے جلسے اتنے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہوتے ہیں، جتنے ہماری نسلیں بگڑی ہیں ان کی نہیں بگڑی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس وقت بلانا چاہیے، ہمیں جس وقت شاہد بھائی کی گفتگو سننا چاہیے، ہم اس وقت اپنے گھر میں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، پبلک دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے آپ سے کہ 8 بجے عشاء کی نماز کے بعد فوراً مجلسوں میں آنے کی عادت ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں بیکار رہیں گی لیکن کبھی نہ کبھی کام آئیں گی۔ دوسری بات، اپنے محلے میں مذہبی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ اپنی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے نکالو تاکہ ان بچوں کو ماں باپ کی تعظیم، سادات کا ادب، بزرگوں کے اعتقاد، نمازوں کی برکتیں، حلال و حرام کی تمیز معلوم ہو جائے۔ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دینیاں سکھاؤ، دینیاں، ورنہ یہی بچے آگے چل کے MBBS کی طرف جا رہے ہیں، IAS آفیسر بن رہے ہیں، DIG بن رہے ہیں اور حرام خور ہوتے ہیں، بعد میں عقیدے بدل جاتے ہیں۔ اگر میں وہ فائل کھولوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔
آج رات میں جس جلسے میں تھا اس جلسے میں مفتی صاحب قبلہ نے اعلان کیا تھا، میرے ایک دوست کے قول کے مطابق اس وقت تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنی راتیں اپنا دھرم بدل کر کے گزارتی ہیں۔ اللہ، صرف ہندوستان۔ انڈیا ٹوڈے میں نے 1 سال پہلے صبح انٹرنیشنل ہوٹل میں بغداد شریف کے مہمان آئے تھے، تو میں نے اس ہوٹل میں ایک نیوز پڑھی تھی، اس میں 40,000 کہ 2014 سے اب تک 40,000 کے آس پاس مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا۔ رات کے جس جلسے میں ذمہ دار خطیب نے اعلان کیا وہ یہ اعلان تھا، اب تک پرائیویٹ طریقے سے مسلمانوں کی 7 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اپنا مذہب بدل چکی ہیں، خنزیر اور شراب پینے والوں کے بستر پہ۔ صحیح ہو یا غلط ہو لیکن کچھ تو ہے۔ جب سے سنا ہوں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جب نوالا اٹھایا دن میں تو یہی بات یاد آتی ہے، کس سے کہے کس سے باتیں کریں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بھی اپنی بات جمانے کے لیے آیا، آپ بھی بھیڑ دیکھ کر کے کل یہی کہو گے بڑا مزہ آیا، کافی لوگ تھے، میاں حضور تشریف لائے تھے، ساری باتیں۔ آخرت کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کم پوری زندگی کو یہ بیان کرتا رہے نا، حضور کا جو کریکٹر تھا وہ آپ اس کو کما حقہ سن نہیں سکتے، لیکن اگر اجازت دے تو شعر و ادب کے اس کوہ ہمالہ محترم شاہد فرخ آبادی صاحب اللہ ان کے اشعار میں خود نظامت پہ کوٹ کروں، اور حضور مخدوم گرامی سیدی اشاہ حضور غالب میاں شاہ صاحب اللہ اگر یہ ہٹ جائیں چلے بھی جائیں اور ان کی جوتیاں یہاں ہوں تو میرے لیے وہی قیادت ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میرے دل میں اللہ نے اپنے فضل سے اس ذات کی بڑی محبت رکھی، اور یہ محبت دعا کرو ادب کے دائرے میں رہے میرے ساتھ۔ بغداد شریف جہاں تک جانے کی بات، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 4 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے، سبحان اللہ۔ آنے سے پہلے ایک دن پہلے ایک شعر کا مجھ پر بڑا غلبہ ہوا، ایک شعر کا مجھ پر بڑا غلبہ ہوا، اور یہ شعر بڑا حاوی رہا مجھ پر۔ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، اللہ 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 اللہ۔ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، آئے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے۔ دعا کرو اللہ مخدوم براق لنگر جہاں کی بارگاہ میں اب جب جانا انشاءاللہ کل پرسوں انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو ڈاکے بولے انشاءاللہ، میری ایک خواہش کے مطابق ایک دعا کرنا انشاءاللہ سرکار زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار بھی دکھا دیں، دعا کرو گے انشاءاللہ سرکار کے جد قریب